अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज सहपहर कराची पहुंचेंगे, जहां वो 2 रोज तक कयाम करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे में पोर्ट कासिम पर ऑयल पाइपलाइन मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे और कल नेवी की पासिंग आउट तकरीब में भी शरीक होंगे। जबकि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी स्टेट बैंक में 2 नई स्कीमों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत NCA इजलास में हमसाया ममालिक की मुखालफाना कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। NCA इजलास में हमसाया ममालिक की मुखालफाना कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में शुरका ने इत्तफाक किया कि बड़े पैमाने पर असलाह बनाना और खित्ते को जोहरी बनाना अदम इस्तेहकाम का बायस है। इस सिलसिले में देखते हैं HumSub TV के नुमाइंदे मुर्तज़ा राय की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान हमसाया ममालिक की मुखालफाना कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डायरेक्टर जनरल ISI, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल समेत दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म और इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई। नेशनल कमांड अथॉरिटी का कहना था कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। इजलास के दौरान बताया गया कि पाकिस्तान के जौहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर जौहरी अदम फलाह के आलमी कवानीन की पासदारी और उन्हें मौसर बनाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। इजलास के दौरान बताया गया कि पाकिस्तान अपनी कम से कम दिफाई सलाहियत बरकरार रखेगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने पाकिस्तान के नए मिसाइल बाबर 3 और मिसाइल सिस्टम अबाबिल के कामयाब तजर्बे को सराहा। पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीकी धमकियों के बावजूद फ़लस्तीन की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले के खिलाफ पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक की पेश की गई करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। इस मौका पर पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि फ़लस्तीन की हिमायत और बैतुल मक़दस का दिफा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है और हालिया धमकियों के बावजूद पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। इस सिलसिले में देखते हैं HumSub TV के नुमाइंदे मुर्तज़ा राय की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को दुनिया की पार्लियामेंट कहा जाता है। दुनिया की पार्लियामेंट में अमेरिका के खिलाफ वोट पड़ा है तो ये अमेरिका के लिए ठोस पैगाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 128 ममालिक की जानिब से अमेरिका के फैसले को कलाअदम करार देने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने कहा कि अमरीकी सदर को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अमन के लिए फौरी तौर पर हल तलब मसाइल की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। तौंस धमकी से किसी को झुकाया नहीं जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के रद्द अमल में मलिहा लोधी ने कहा कि अमरीका इमदाद अपने मफादात के लिए देता है, किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। पाकिस्तान न पैसों का भूखा है और न ही धमकियों से डरता है। मलिहा लोधी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा बैतुल मक़दस के मामले पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, जबकि मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक कोई भी गैर कानूनी इक़दाम नाकाबिले कबूल होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकार हैं, जबकि काबिज़ अफवाज कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम पर मुसलसल जुल्म कर रही हैं। मुर्तज़ा राय, HumSub TV, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का कहना है कि अमेरिका को हमारे खदशात पर भी तवज्जो देनी चाहिए, जबकि भारत और पाकिस्तान के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारिजा उमूर का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ ने शिरकत की। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने पर कमेटी ने वज़ारत खारिजा को खिराज तहसीन पेश किया। जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ ने बताया कि अमरीकी सिक्योरिटी पॉलिसी पर पाकिस्तान ने वाज़ेह और मुफस्सिल जवाब दिया। पाकिस्तान ने अमरीकी हर्जा सराई को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अमरीकी यकतरफा कार्रवाई के बयान पर अमरीका के साथ बातचीत में मसरूफ हैं। अमरीका को हमारे खदशात पर भी तवज्जो देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान और भारत के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि अमरीकी नायब सदर और पेंटागन के बयानात पर तशवीश है, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने खत्म कर दिए। इस मौके पर सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि उसामा बिन लादेन की तरह फिर कोई ऑपरेशन हो जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि अमरीकी सदर और दीगर हुक्काम ने भी वाज़ेह धमकी दी है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और महकमा शुमारियात को 10 जनवरी तक तमाम रिकॉर्ड और नक्शे जमा कराने की हिदायत कर दी।
چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں آئندہ عام انتخابات 2018 کے لیے الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز، چیئرمین نادرہ، سیکرٹری شماریات اور صوبائی الیکشن کمشنرز نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے طارق چمن کی یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کا صوبائی حکومتوں اور محکمہ شماریات کو نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے نقشے اور دیگر متعلقہ مواد 10 جنوری تک فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن میں ایک ہنگامی اجلاس میں چاروں چیف سیکرٹریز، چیئرمین نادرہ، سیکرٹری شماریات اور صوبائی الیکشن کمیشنرز نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری الیکشن کمیشنر بابر یعقوب فتح محمد کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تیاری پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور بہت جلد آئندہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات تک تمام ریونیو باؤنڈریز کو بھی منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 ماہ میں حلقہ بندیاں مکمل کریں گے، جس کے لیے 5 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں جو 45 دنوں میں اپنی سفارشات جمع کرائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ 75 لاکھ نئے ووٹرز کا اندراج بھی کر دیا جائے گا، جس کے لیے درکار عملے کا بھی آئندہ ہفتے تک بتایا جائے گا۔ حساس پولنگ اسٹیشنوں پر CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترمیمی بل پر صدر پاکستان کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے مردم شماری رپورٹ قانون کا حصہ نہیں بنی۔ بہت جلد یہ ترمیمی بل ایکٹ کا حصہ بن جائے گا تو مردم شماری کے نتائج ملیں گے۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفساد کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق FC بلوچستان نے سبی کے شمال میں پہاڑی علاقوں میں آپریشن کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جو مقامی لوگوں کو خوف زدہ کر رہے تھے۔ فورسز نے دوسری کارروائی تربت کے علاقے گن مغوزی کاور میں کی، جہاں جھڑپ میں مزید 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق FC نے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں کوئٹہ میں چرچ پر خودکش حملے اور تربت میں فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 20 نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بلوچستان بھر میں سیکیورٹی کے انتظامات کو سخت کر دیا اور بڑے پیمانے پر آپریشن بھی کیا۔ رگبی کے سابق میئر ڈاکٹر جیمز شیرا کو پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کی کئی سالوں پر محیط خدمات کے اعزاز میں ان کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ رگبی کے سابق میئر ڈاکٹر جیمز شیرا کو پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کی کئی سالوں پر محیط نمایاں خدمات انجام دینے پر ان کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں کرسمس پارٹی کے موقع پر دیا گیا۔ یہ پارٹی MP جیمز شینن چیئرمین APPG نے منعقد کروائی۔ ان کی جگہ یہ سرٹیفکیٹ جان بوسکو سے لارڈ احمد وزیر مملکت برائے دولت مشترکہ اور اقوام متحدہ نے وصول کیا۔ ڈاکٹر جیمز شیرا نے حال ہی میں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے چیئرمین اور CEO HumSub.TV ساجد اسحاق کی دعوت پر پاکستان انٹرفیتھ لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ برطانوی حکومت نے ڈاکٹر جیمز شیرا کو آنر آف دی فریڈم جبکہ پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ ملک میں مذہبی ہم آہنگی کا فروغ عمران خان اور تحریک انصاف کا ویژن ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں کرسمس کی تقریب سے ریجنل صدر نارتھ عامر کیانی اور چیئرمین انٹرفیتھ لیگ ساجد اسحاق کا خطاب۔ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے طارق چمن کی یہ رپورٹ۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ہمیشہ برابری اور پاکستانیت کی بات کی۔ تحریک انصاف نے کبھی بھی رنگ، نسل، مذہب کی تفریق نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل صدر عامر کیانی کا کہنا تھا کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک اور مذہب کا احترام کریں تاکہ ملک میں ہم آہنگی کو فروغ ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے اندر کبھی بھی اکثریت اقلیت کی بات نہیں کی اور ہمیشہ میرٹ کو ترجیح دی اور آئندہ بھی پارٹی میں میرٹ پر ہی فیصلے ہوں گے۔ انہوں نے ثانیہ کوئٹہ پر مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شرپسند عناصر ایسے واقعات سے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کو مل کر ایسے عناصر کو روکنا ہوگا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں چیئرمین پاکستان انٹرفیتھ لیگ اور سابق مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف مینارٹی ونگ ساجد اسحاق نے کہا کہ تحریک انصاف صرف ہرے جھنڈے کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ جھنڈے میں شامل اس سفید حصے کی بھی نمائندگی کرتی ہے جو پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کے نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو ملک میں مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتی ہے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ ثانیہ کوئٹہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ثانیہ کوئٹہ تمام اقلیتوں بالخصوص مسیحیوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور کرسمس کے مبارک موقع پر ایسے واقعات انتہائی قابل مذمت ہیں۔ تقریب میں سینیٹر اعظم سیباتی، سردار اظہر طارق، افتخار درانی، سلمان آفتاب اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین سردار طارق، راشد بھٹی اور محمد قاسم کے ساتھ طارق چمن، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ امریکی نائب صدر نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو مجرموں اور دہشت گردوں کو پناہ دینے پر بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ امریکہ کے ساتھ شراکت داری پر پاکستان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر نے گزشتہ روز افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور کابل میں افغان رہنماؤں سے ملاقات کی، جبکہ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب بھی کیا۔
اس موقع پر امریکی فوجی کرسمس سے قبل امریکی نائب صدر کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو نوٹس پر رکھا ہوا ہے اور میں اب ان کی بات دہراتا ہوں کہ پاکستان سرحد پار موجود طالبان کے گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرے، جبکہ ان گروہوں کو امریکی فورسز اور افغان اتحادیوں کے خلاف لڑائی سے روکے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جاتی امراء میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات اپنے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کے ایک روز بعد ہوئی، جس میں نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آئندہ انتخابات میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، وفاقی وزیر خرم دستگیر اور خواجہ سعد رفیق اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کے علاوہ دیگر لیگی رہنما بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ اس غیر معمولی اجلاس کا ایجنڈا وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا کا خیبر پختونخوا سے انضمام کے معاملے سے متعلق تھا، جس میں جمعیت علماء اسلام فے کے صدر مولانا فضل الرحمان، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صدر محمود خان اچکزئی اور دیگر کے تحفظات پر بات کی گئی۔ یمن کے مقامی قبائل کا کہنا ہے کہ 2 مختلف امریکی ڈرون حملوں میں مبینہ طور پر القاعدہ کے چیف سمیت 6 عسکریت پسند ہلاک۔ دارالحکومت صنعاء کے مشرقی علاقے میں مارب صوبے کی وادی عبیدہ میں ڈرون نے گاڑی پر میزائل داغے، جس کے نتیجے میں سعودی نژاد ابو حجر المکی اور 3 دیگر القاعدہ برصغیر کے عسکریت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ دوسرا حملہ بھی اسی علاقے میں کیا گیا جس میں 2 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد واشنگٹن کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ رواں سال یمن میں 120 فضائی حملے کیے گئے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طویل مدتی مہم کا حصہ تھے۔ واشنگٹن کا کہنا تھا کہ رواں سال کیے جانے والے حملوں میں AQAP کی سینئر قیادت کو ہلاک کیا گیا، جس میں مجاہد العدنانی بھی شامل تھے، جنہیں 20 نومبر کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ نیوزی لینڈ سے قبل فٹنس کیمپ کے لیے 18 ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ PCB نے دورہ نیوزی لینڈ سے قبل فٹنس کیمپ کے لیے 18 ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے، جس میں عامر یامین، احمد شہزاد، سہیب مقصود اور عمر امین بھی شامل ہیں، جبکہ ون ڈے سیریز کا آغاز 6 جنوری سے ہوگا۔ ہفتہ سے شروع ہونے والے فٹنس کیمپ میں سرفراز احمد، فخر زمان، امام الحق، بابر اعظم، شعیب ملک، حارث سہیل، فہیم اشرف، عماد وسیم، محمد عامر، حسن علی، رومان رئیس، عامر یامین، عمر امین، سہیب مقصود، احمد شہزاد، محمد نواز کو مدعو کیا گیا ہے۔ محمد حفیظ اور اظہر علی قائد اعظم ٹرافی فائنل کھیلنے کے بعد دیگر کھلاڑیوں کو جوائن کریں گے، جبکہ شاداب خان اس وقت آسٹریلوی بگ بیش لیگ کھیل رہے ہیں۔ مزید جانیں گے موسم کے حوالے سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ مری اور گلیات میں کہیں کہیں پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے HumSub.TV۔ Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.